بہت ایک مالدار اور سیٹھ بن کے نمودار ہوں، میں فخر کروں دولت کے ساتھ، تو قیامت کے دن جب ایسا انسان بھی اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ ناراض ہوں گے، غضبناک ہوں گے۔ تو دنیا کا مال ہم حاصل کریں اس لیے کہ ہم نے اس دنیا کے مال کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرنی ہے، پھر تو یہ دنیا کا مال ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا کا مال حاصل کریں اور مقاصد ہمارے فخر، ریاکاری، تکبر کے ہوں تو اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے۔ دنیا انسان کی ضرورت ہے، دنیا کا مال ہماری ضرورت ہے، مال کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت کو اس قدر ہم اپنے دل پہ غالب کر دیں کہ آخرت فراموش ہو جائے، ہم آخرت کو بھول جائیں، انسانی ہمدردی کو فراموش کر دیں۔ جس خالق نے ہمیں یہ مال عطا کیا ہے، دولت عطا کی ہے، اس کی ناشکری کریں، اس کا شکر ادا نہ کریں، اس کے احکامات کو بجا نہ لائیں، اس کی تعمیل نہ کریں، تو پھر یہ مال، یہ دولت ہماری ہلاکت کا سبب بنے گی۔ لیکن اگر ہم اللہ کی عطا کردہ نعمت کو، اس دولت کو حاصل بھی کرتے ہیں جائز ذرائع سے اور اسے استعمال بھی کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی بہبود کے لیے، تو پھر ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ لیکن جب یہ چیز دنیا کی محبت بڑھ جائے، آخرت کی فکر ختم ہو جائے، ہرس اور طمع بڑھ جائے، تو پھر ایسی قومیں اس قابل نہیں رہتی کہ اپنا وجود برقرار رکھ سکیں، اس دنیا میں قائم رہ سکیں، بلکہ ایسی قوم جلد ہی دشمن کے ہاتھوں زیر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، غلام بن جاتی ہے، محکوم بن جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو کسی قوم کی بربادی اور اس کی تباہی کا سبب بنتی ہے وہ فحاشی اور بے حیائی ہے۔ جب کسی قوم کے اندر فحاشی اور بے حیائی جنم لے اور بڑھتی چلی جائے تو پھر ایسی قوم میں وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو خرابیاں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی جنم لے اور وہ قوم اعلانیہ بے حیائی کے کام کرنا شروع کر دے، فحاشی کے کام اعلانیہ شروع کر دے، تو پھر ایسی قوم کے اندر وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں لم تکن فی اسلافہم، جن بیماریوں کا تذکرہ بھی ان کے اسلاف میں، پہلی اقوام میں نہیں تھا۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ کس طرح اس دنیا کی اقوام میں بے حیائی اور فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں جن کے نام بھی کبھی ہم نے نہیں سنے تھے، وہ بیماریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ کبھی ایڈز کی بیماری اس دنیا پہ حملہ آور ہوتی ہے، کبھی ہیپاٹائٹس یہ بیماری پھیل جاتی ہے، کبھی برڈ فلو ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں جو کبھی ہم نے سنی نہ تھی آج انسانیت پہ حملہ آور ہو رہی ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ انسان وہ راستہ، اس راستے پہ چل پڑا ہے جو راستہ انسانوں کا نہیں ہے، حیوانوں کا راستہ ہے۔ جس طرح حیوانات ان کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی، اگر انسانوں کے اندر سے بھی شرم و حیا ختم ہو جائے